لشکر یزید کی مکہ پر چڑھائی اور خانہ کعبہ پر آتش زد کی۔ مسلم ابن عقبہ اسی بیماری میں مر گیا اور حسین ابن نمیر نے پوری تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر اپنے لشکر کے ساتھ یزیدی لشکر سے مقابلے کے لیے نکلا۔ بازار کارزار گرم ہوا اور منذر ابن زبیر مارا گیا، اور ابن نمیر نے فوج کو حکم دیا کہ منجنیق سے کعبے پر پتھر برساؤ۔ چنانچہ پتھروں کی اس برسات سے بہت سے اہل شہر بھی زخمی ہوئے۔ سارا شہر محاصرے میں تھا، جس کا سلسلہ ماہ سفر سے آخر ربیع الاول تک قائم رہا۔ جب اہل شام پتھر برساتے برساتے تھک گئے تو انہوں نے منجنیقوں سے گندھک اور روئی میں آگ لگا کر پھینکنا شروع کیا، جس سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں نذر آتش ہو گئیں۔ ابھی محاصرہ اٹھنے نہ پایا تھا کہ دمشق میں یزید لعین واصل جہنم ہو گیا۔ مکے میں جب یہ خبر پہنچی تو ابن نمیر کے لشکر میں ہڑبونگ مچ گئی۔ اب اسے ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ چلتے وقت ابن زبیر کو بلا کر کہا، یزید تو مر گیا، میں اپنے تمام لشکر کے ساتھ اس شرط پر تمہاری بیعت کر سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ دمشق چلے چلو، وہاں ہم تمہیں تخت پر بٹھا دیں گے۔ اس نے کہا، جب تک مکہ اور مدینہ والوں کے خون کا بدلہ اہل شام سے نہ لے لوں کوئی کام نہ کروں گا۔ ابن نمیر ابن زبیر کی کج فہمی کو سمجھ گیا، کہنے لگا، جو شخص تم کو صاحب عقل و ہوش سمجھے وہ خود بے وقوف ہے۔ ہم تجھے نیک صلاح دیتے ہیں اور تو ہمیں دھمکاتا ہے۔ یزید کے مرنے سے ابن زبیر کے سر آئی بلا ٹل گئی۔ اس نے شکست خوردہ فوج کو پھر جمع کیا اور شہر مکہ پر بدستور قابض رہا۔ مدینہ والوں نے مسلم ابن عقبہ کے معین کیے ہوئے حاکم کو شہر سے نکال باہر کیا اور ابن زبیر نے یہاں بھی قبضہ کر لیا۔ مرگ یزید کے بعد ملک شام میں فساد اور بد امنی۔ یزید کی سلطنت کی ابتدا 60 ہجری سے ہوئی تھی اور 64 ہجری میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس 4 سال کی مدت میں اس شقی نے وہ ظلم کیے کہ دنیا حیران ہو گئی۔ جب یہ شقی واصل جہنم ہوا تو اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید اس کا قائم مقام ہوا۔ اس نے تمام اہل شام کو جامع مسجد میں جمع کیا اور منبر پر جا کر کہنے لگا، خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، ہمارے دادا نے ناحق ان کے ساتھ جھگڑا کیا، آخر اسے موت آ گئی اور اب وہ اپنے گناہوں کی سزا قبر میں بھگت رہا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد میرے باپ نے سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی، وہ بھی کسی طرح اس کا اہل نہ تھا۔ اس نے دختر رسول کے فرزند کو ناحق قتل کیا اور ان کے خاندان کو خاک میں ملا دیا، وہ بھی اب اپنی قبر میں مبتلائے عذاب ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے خسارے کا باعث اور کیا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اطرت رسول کو قتل کر کے، شراب کو مباح قرار دے کر، خانہ خدا کو خراب کر کے دائمی عذاب اپنے لیے مول لے لیا۔ پس جب اس سلطنت میں کوئی مزہ نظر نہیں آتا تو میں تلخی کو کیوں گوارا کروں؟ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ خدا کی قسم، اگر دنیا اچھی ہے تو ہم اس کا لطف اٹھا چکے، اور اگر بری ہے تو ہمارے خاندان کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو حاصل ہو چکا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ محل میں چلا گیا اور 3 ماہ تک باہر نہ نکلا، یہاں تک کہ مر گیا۔ اس وقت اس کی عمر 20 برس تھی۔ معاویہ ابن یزید کے مرتے ہی تمام ملک شام میں بد امنی پھیل گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے درمیان آخر وقت میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ یزید نے چونکہ قتل امام حسین علیہ السلام کا تمام الزام اسی کے سر رکھ دیا تھا، اس لیے وہ سخت ناراض تھا۔ اسی وقت سے وہ امور سلطنت سے دستبردار ہو کر اپنے جوڑ توڑ میں لگ گیا تھا۔ یزید کے مرتے ہی اس کو اپنے مقصد میں کامیابی زیادہ قریب نظر آنے لگی۔ یزید کی موت کے وقت ابن زیاد اپنے محل کی تعمیر میں مصروف تھا۔ اگرچہ عمارت کا ضروری حصہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کو ابھی سیری حاصل نہ ہوئی تھی۔ وہ تکلفات میں پھنسا ہوا اپنا خیال اسی طرف لگائے ہوئے تھا، خود تو بصرہ میں رہتا تھا اور اپنی طرف سے ایک نائب کوفے میں چھوڑ رکھا تھا۔